اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ان کی 70 گائیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں اور وہ مارے میں دامن کے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور جنت کے درختوں کی پناہ لینے لگے، لیکن کوئی درخت انہیں پناہ نہ دیتا تھا۔ اس کوشش میں حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ اتنے میں ملائکہ کو حکم ہوا کہ اب آدم علیہ السلام کے سر کو اس درخت کی شاخوں سے آزاد کراؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ خطاب سنا تو اس زمن میں ایک لطیفہ قلبی کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اب خلاصی کا حکم آ رہا ہے، تو اس درخت کو ہاتھ سے پکڑ کر عرض کیا، الہی تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا، اگر ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور مجھے بحشر میں سکونت نہ دیتا، الہی یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائی ایک لغز پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ لیکن فرشتوں کو خطاب ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ تمیل ارشاد میں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو لے جانا چاہا، لیکن انہوں نے ہاتھ سے دوسرا درخت پکڑ لیا اور عرض کیا، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ لیکن اس عرض داشت کے بعد بھی خطاب الہی ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ لیکن آدم علیہ السلام نے دوسرے درخت کو پکڑ کر فرمایا، الہی کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا، خداوند انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ لیکن پھر بھی شنوائی نہ ہوئی اور فرشتوں کو حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کا بازو پکڑا، لیکن آپ نے پھر ایک درخت کو پکڑا اور عرض گزار ہوئے، الہی تم نے فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر تمہاری نسل میں پیدا کروں گا اور اسے منصب خلق پر سرفراز کروں گا، اس نبی کے فرزند کو ذبیح بناؤں گا، تمہاری نسل سے ایک اور پیغمبر موسیٰ نامی مبعوث فرماؤں گا، شرف کلام سے سرفراز کروں گا، ان فرزندوں کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری بخشش فرما۔ لیکن اس مرتبہ بھی حکم ملا کہ میرے بندے کو لے جاؤ، لہٰذا ملائکہ نے پھر کوشش کی، لیکن آدم علیہ السلام نے پھر مزاحمت کرتے ہوئے ایک درخت کو پکڑ لیا اور استدعا کی، الہی تو نے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرماؤں گا جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا، الہی اس ذات مقدسہ کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ اب وہ ہماری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا وہ پائے گا۔ اس کے بعد رب العالمین نے نہایت لطف و کرم کے ساتھ ان کو دنیا میں واپسی کے اسباب بتائے اور فرمایا کہ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تکلیف فرمایا ہے کہ زمین کی خلافت و عمارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم زمین پر جاؤ، وہاں اقامت گزین ہو۔ ان باتوں سے آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ مشیت الہی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں بحشر سے جاؤں اور دنیا میں مقیم ہوں، لہٰذا قدم بحشر سے بڑھائے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی میں خود جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دے کہ اگر اپنی اصلاح حال کے لیے توبہ استغفار کروں تو اس کو قبول فرما کر مجھے دوبارہ بحشر میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے آدم۔ جب آدم علیہ السلام نے بحشر سے زمین کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی ان کی مشاہد کی، تو آدم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی جگہ جہاں کے آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ مستقل طور پر یا عارضی؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا کہ وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہی شخصیت جس کی وجہ سے آپ نے شجر ممنوع چکھا۔ آدم علیہ السلام یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ دوست کا فراق کچھ کم مصیبت نہ تھا کہ دشمن کی رفاقت کی دوسری مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ملائے اعلیٰ میں تو میری جنت سے واپسی کی خبر مشہور ہو گئی، اب اس خبر کو دنیا میں مشہور کر کے میرے لیے مزید ذلت کا سامان مہیا نہ کرنا۔
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خبر تو ملائے اعلیٰ سے زمین تک پہنچ چکی ہے اور سب نے آپ کی لغزش کو جان لیا ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ پتھروں کا دل بھی اس منظر سے شک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے پروردگار کے ملائکہ کو الوداع تو کہہ لوں، کیا معلوم کہ ان سے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے نگاہیں پھیر کر بڑی دل دوز آواز میں ندا دی، مجھے اب یہاں سے لے جایا جا رہا ہے اور نامعلوم اب میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ اب میری تم سے یہ درخواست ہے کہ مجھے آسی عابد نہیں بلکہ عابد نامی کی طرح یاد کرنا، کیونکہ میری لغزش عمدن نہیں بلکہ بھول کی وجہ سے تھی۔ اس وقت یہ صدا سنائی دی، ان سب کو یہاں سے باہر کر دو۔ لہٰذا جناب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے علاوہ شیطان، مور اور سانپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ پر اتارا گیا۔ یہ ایسا پہاڑ ہے جس کی چوٹی آسمان سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پیر پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا تھا اور ان کا سر آسمان ہی پر تھا کہ وہ فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں سن رہے تھے، اور تعلق ان کے قلب میں باقی تھا کہ ملائکہ کی دعا کی وجہ سے ان کا قدم 60 گز آگے بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ان کا غم مزید بڑھ گیا۔ جناب ہوا کو جدہ، مور کو حبشہ، بعض روایات کے مطابق سرزمین کابل اور سانپ کو سرزمین اصفہان میں چھوڑ دیا گیا۔ شیطان مردود کے سلسلے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے، بعض نے بصرہ اور بعض نے کہا ہے کہ اسے سرزمین میسر میں اتارا گیا، اور غالب گمان یہ ہے کہ اس کی کوئی معین جگہ نہ تھی، کیونکہ وہ جسم لطیف کا حامل تھا جس کے لیے کسی معین جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح قیامت تک ابلیس و ابن آدم اور سانپ کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی۔ ان مراحل کی تکمیل کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ اب اپنی منزل کو واپس جائیں، تو آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، جبرائیل تم جا رہے ہو اور مجھے یہاں پر تنہا چھوڑے جاتے ہو، اب نامعلوم تمہاری کب واپسی ہو۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام تم عاصی بندے ہو اور ہم ملائکہ حکم کے تابع، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے اور آدم علیہ السلام کی حالت غموں اندھوں سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ زمین سے مٹھیاں بھر بھر ریت اٹھاتے اور اپنے منہ پر ملتے اور کہتے، الہی جبرائیل مجھے تنہا چھوڑ گئے، تم مجھے ضائع مت فرمانا۔ وہاں بن منبع کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کوہ سراندیب پر زمین پر منہ رکھے 300 سال تک روتے رہے اور ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں سے کوہ سراندیب پر چشمے جاری ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چشمے ایسے رواں اور گہرے تھے کہ ان میں کشتی چل سکتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اتنا رنج اور افسوس ہوا کہ زانوں پر ہاتھ مارتے مارتے ہتھیلیوں اور زانوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ روایت میں ہے کہ دولت وسال سے محرومی اور نعمتوں کے زائل ہونے کی وجہ سے 300 سال تک روتے رہے، اور اس دوران ایک مرتبہ بھی ندامت کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر نہ ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ پرندے ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو پیتے اور آپس میں کہتے کہ اس سے بہتر میٹھا پانی آج تک نہیں پیا تھا۔ چونکہ آدم علیہ السلام پرندوں کی زبان سے واقف تھے، لہٰذا ان کی گفتگو سن کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی اب تو یہ پرندے بھی میری حالت پر افسوس کرتے ہیں۔ فرمانے خدا بندی ہوا، اے آدم، اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے کسی پانی میں اتنی لذت نہیں رکھی جتنی کہ گناہ گار کے آنسوؤں میں اس کی آنکھ کے پانی کو تمام پانیوں پر بہترین تخلیق کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی کثرت گریہ و زاری کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور انہیں تسلی دی، لیکن آدم علیہ السلام کے رونے میں زیادتی ہی ہوئی۔ رب العالمین نے زمین کے وحوش و طیور کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی عیادت کے لیے جائیں، لہٰذا وہ جوک در جوک اور صف در صف آدم علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور آدم علیہ السلام سے ہمدردی کے کلمات کہتے۔ آدم علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تمام جانور ان سے متنفر ہو کر واپس ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب الہی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، الہی اب تو ساکن ملائے اعلیٰ کی سرزنش ہی کافی تھی، اب ساکن خطہ اردی کی بھی باتیں سننی پڑیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جناب باری میں یہ بات قبول ہو گئی اور حق تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی
پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے، اور ان خشک شدہ پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پھلوں میں اثر انداز ہو گئے، اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جن سے مختلف قسم کی خوشبو مثلا مشک، عنبر و عود آتی رہیں گی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشک تو ہرن کے نافے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں یہ خوشبو کس طرح پہنچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مشک دینے والا جانور اقسام ہرن سے ہے، اس نے ان پتوں میں سے کچھ کھایا تھا جس کے صلے میں اللہ نے اس کے نافے میں مشک پیدا فرما دی، اور اس کی نسل میں آج تک باقی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشک خطہ زمین کے کن اطراف میں پیدا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 علاقوں کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا، سرزمین ہند، اطراف سندھ میں اور تاتار کے علاقے میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ عنبر بھی تو بحری جانور سے حاصل ہوتا ہے، کیا اس نے بھی بحشت کا پتا کھایا تھا؟ اور بحری جانور کے غذا پتا کس طرح ممکن ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے تو ایسا ہی کہ عنبر سمندری جانور سے حاصل ہوتا ہے۔ رہا معاملہ اس پتے کو کھانے کا، تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ یہ جانور پہلے خشکی کا تھا اور سرزمین ہند کے جنگلوں میں چرتا تھا، وہیں اس نے یہ پتا کھایا تھا، لیکن بعد میں جناب جبرائیل نے اس کو سمندر کی طرف ہانک دیا اور پانی میں ڈال دیا، اور اب یہ سمندری جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے، چنانچہ اس کے پر 1000 گز لمبے ہیں، اور جب کبھی وہ عنبر ڈالتی ہے تو وہ 1000 اور 500 رتل ہوتا ہے۔ رتل نصف سا کے برابر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام 200 سال تک عالم بالا کی نعمتوں کے واپس لیے جانے پر روتے رہے، اور 100 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اور 40 سال تک انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ ایک اور روایت کے مطابق 300 سال شرم و ندامت کی وجہ سے آسمان کی جانب نظر نہ اٹھائی۔ ان مدتوں کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ 100 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، 200 سال تک روتے رہے، 300 سال تک آسمان کی جانب نظریں نہ اٹھائیں، اور 40 دن تک کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اس کے بعد ایک مدت تن بھرنا بھوکے پیٹ گزاری۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے جسم متاثر ہونے لگا، اور اس سلسلے میں آپ پریشان ہوئے، کیونکہ جنت میں تو ایسی کسی مصیبت سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام گم خداوندی کے مطابق آدم علیہ السلام کا حال معلوم کرنے آئے اور حالات معلوم کیے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی جسمانی کیفیت جبرائیل علیہ السلام کو بتائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جسمانی تکلیف برہنگی کی وجہ سے ہے، اور تمام حال اللہ کی بارگاہ میں جا سنایا۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے 4 بہشتی جانوروں کے جوڑے روانہ کیے، جن میں 2 بھیڑیں، 2 بکریاں، 2 اونٹ اور 2 گائے تھیں، تاکہ ان کی افزائش نسل کی جائے۔ اس کے بعد بھیڑ کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا۔ اس کا اون جناب ہوا نے کاٹا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بن کر اپنے لیے جبہ اور جناب ہوا کے لیے کرتا اور اوڑھنی بنی۔ یہ کپڑے پہن کر ان کو جنتی لباس یاد آئے اور فرتے غم میں رونے لگے۔ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لباس کی تیاری جناب حوا علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ہوئی، اور یہ مشہور روایت کے مطابق 100 سال کے بعد ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گرمی، سردی اور بھوک کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے دوسری کیفیت معلوم کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اضطراب و قلق سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے عبادت بھی ٹھیک طرح نہیں ہو پاتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے وجہ معلوم کی تو آدم علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میری خال میں بریک کیڑے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھوک ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے نجات کس طرح پائی جا سکتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے نجات کا طریقہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آدم علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے، اور جب واپس ہوئے تو ان کے ساتھ 2 سرخ گائیں اور ایک روایت کے مطابق 1 سرخ اور 1 سیاہ گائیں، ہتھوڑا، ہرن اور لوہاری کا دوسرا سامان لا کر آدم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ اس کے ساتھ ہی جہنم کی آگ کی ایک چنگاری لا کر آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ دی، لیکن جیسے ہی وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چنگاری آئی، اڑ کر پانی میں جا گری۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر پھر آدم علیہ السلام کو دیا، لیکن پہلے کی طرح پھر وہ پانی میں جا گری۔ اس طرح 7 یا 70 مرتبہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب ساتویں مرتبہ آگ آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو گویا ہوئی کہ اے آدم، میں آپ کی اطاعت نہ کروں گی بلکہ آپ کی نافرمان اولاد سے انتقام لوں گی۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بات تو ایسی ہے، لیکن میں اس کو آپ کے لیے لوہے اور پتھر میں بند کر دوں گا تاکہ آپ اور آپ کی اولاد اس سے مستفیض ہوں۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو لوہے اور پتھر میں محفوظ کر دیا۔ اس طرح آدم اور اولاد آدم کو اس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہارے ہاتھ کو آگ نہیں جلاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ہاتھ کو تو جلا دیتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے حکام کی بجا آوری میں کوتاہی ہوئی ہے اور مجھ سے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جبرائیل کی مدد سے کھیتی باڑی کے آلات بنائے۔ آدم علیہ السلام خطہ زمین کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے لوہے سے سامان زراعت بنایا۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو ایک تھیلی دی گئی جس میں گندم کے 3 دانے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام 2 دانے اپنے پاس رکھیے اور 1 دانہ ہوا کو دیجیے۔ ناطق ہے کہ ان میں سے ہر دانے کا وزن 1,08,000 درم تھا اور ایک کول کے مطابق 1,800 درم تھا۔ آدم علیہ السلام نے گھیوں کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ ان کو کھا لوں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو محفوظ رکھو، یہ تمہاری بھوک رفع کرنے کا سبب ہوں گے۔ آپ اسی دانے کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور یہ دانہ قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے بھی سبب مصیبت رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پیس کر روٹی پکاؤ۔ دوسری جنم آدم علیہ السلام نے گائے کو ہل کے ساتھ باندھ کر ہل کا لوہا زمین میں گاڑ کر زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ اس کو کھیتی کے قابل بنایا جائے۔ گائے بیشن میں چو کے رہ رہی تھی اور ایسی محنت و مشقت نہ اٹھاتی تھی، لہٰذا ہانپنے لگی اور کام میں سستی کرنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے اس کو 2-3 دفعہ لکڑیاں ماری تو گائے نے کہا کہ اے آدم، آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم نافرمانی کرتی ہے۔ گائے نے کہا کہ کیا جو نافرمانی کرتا ہے وہ لکڑیاں کھاتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کی بات میں طنز پوشیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی جنت میں احکام کی نافرمانی کی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے بخشش فرمائی، اگر میں کوتاہی کروں تو بھی مجھ پر بخشش اور رحم کر۔ امام ضحاک کے قول کے مطابق گائے اسی اسنا میں زمین میں چلی گئی اور جب واپس ہوئی تو اس کی کیفیت عالم بالا کی گائے کی ہو گئی تھی، لیکن لکڑی چونکہ عالم دنیا کی گائے نے کھائی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام نے اس کے سینگ پر لکڑی ماری۔ گائے نے آسمان کی جم نظریں اٹھائیں اور آو فغا کی۔ آدم علیہ السلام نے گائے ہانکنے والی لکڑی ہاتھ سے پھینک کر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور دریافت کرنے لگے، آدم کدھر کا ارادہ ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، اس کارِ خانہ قدرت میں اب کوئی میرا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، اب تو یہ گائے میرا کہنا نہیں مانتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس کو ناراض کر دیا اور اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ سیدھی نہیں چلتی تھی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ربی ہوا کہ تم آدم علیہ السلام سے کہو کہ تم بھی جنت میں سیدھے نہ رہے، لیکن میں نے تم پر مہربانی کی، اب تم گائے پر مہربانی کرو، کیونکہ تم پیغمبر اور کریم ہو، اور کریموں کے صفات میں معاف کرنا بھی شامل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گائے نے چلنے میں کوتاہی کی اور آڑی ٹیڑھی چلنے لگی تو آدم علیہ السلام نے اس کو 2 لکڑیاں ماری۔ گائے نے کہا کہ اے آدم، مجھے کیوں مارتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیونکہ تو سیدھی نہیں چلتی اور نافرمانی کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ جو کوئی حکم الہی سے سرتاپی کرتا ہے یقیناً لکڑی کھاتا ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام بہت روئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ سلام کے بعد فرماتا ہے کہ ابتدا میں تمہاری عظمت و بزرگی کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن انتہا یہ ہوئی کہ گائے بھی معانت میں کوتاہی کرتی ہے اور تمہارا حکم نہیں مانتی۔ وہ سجدہ عزت کی وجہ موافقت کا تھا اور یہ کوتاہی ذلت کے سبب مخالفت ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام غیبی اشارہ پر متنبہ ہوئے تو گائے نے کوتاہی چھوڑ دی اور ٹھیک طرح چلنے لگی اور زمین کو زراعت کے قابل بنا دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے زمین میں دانے بو دیے۔ آدم علیہ السلام کے دانوں سے گھیوں اور جناب ہوا کے دانے سے جو اگے۔ اس سے یہ لطیف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں ادائیگی میں گھیوں اور جو کے درمیان دگنے کا توازن رکھا جاتا ہے، چنانچہ صدقہ فطر میں گندم 2 سیر اور جو 4 سیر دیے جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، تو جانتا ہے کہ زراعت کرتے وقت دانے 1، پانی 1، زمین 1، ہوا 1، موسم 1، لیکن میں نے جو بیج ڈالے اس سے گندم پیدا ہوئے اور ہوا کے بیجوں سے جو، اس کی کیا وجہ ہے؟
خطاب الہی ہوا کہ لغزش کے معاملے میں پہل ہوا سے ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے شیطان کی مطابقت میں گندم نما جو فروشی کی تھی، اس لیے گھیوں کی بجائے جو نکلے، تاکہ تمام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جزا عمل پر ملتی ہے۔ قصہ مختصر بھوک بطن آدم علیہ السلام میں چمکے مارنے لگی۔ قصہ مختصر بھوک بطن آدم علیہ السلام میں چمکے مارنے لگی تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، کیا اجازت ہو تو گھیوں کے چند خوشے کھا لوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھول رہے ہیں، اسی گھیوں کے کھانے کی وجہ سے آپ پر یہ مصائب آئے ہیں، اب پھر اس کے کھانے میں جلد برت رہے ہیں، ابھی صبر کیجئے، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام رونے لگے اور سمجھ لیا کہ ابھی بہت محنت کرنی ہے اور پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی پرداش میں بہت صبر و محنت کرنی ہے، لہٰذا صبر کے قدم روک کر تحمل کی آسیں پھیلائی تاکہ اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ گھیوں کے خوشے خشک ہوں۔ ایک بار آدم علیہ السلام نے ایک اور کوشش کی کہ اس کو کھا کر اپنی بھوک کو تسکین دیں، لیکن پھر صبر کی تلقین کی گئی یہاں تک کہ گھیوں بالوں میں پک گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے ان کو کاٹا، ڈیر لگا کر ان پر گائے کو چلا کر گایا اور اس طرح بالوں سے دانے علیحدہ کیے اور دو پتھروں کے درمیان رکھ کر ان کو پیسا۔ اس طرح ہر مرلے میں آدم علیہ السلام یہ کوشش کرتے رہے کہ اس میں سے کچھ کھا لیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے باز رہتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب گڑھا کھود کر لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ اور اس کے بعد آٹا گوندھ کر آگ پر روٹی پکائیں۔ کہا گیا ہے کہ اس روٹی کی لمبائی چوڑائی 500 گز تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کر تندور میں رکھ دی گئی اور جب انہیں نکالا تو آدم علیہ السلام نے انہیں کھانا چاہا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا کہ ابھی اور صبر کیجیے اور انہیں ٹھنڈا ہونے دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ سبحان اللہ، ایک لقمے کے لیے اتنی محنت و مشقت کرنی پڑی ہے تاکہ وہ معدے کی غذا بنے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب روٹی پک کر تیار ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، ابھی 3 گھڑی دن باقی رہ گیا ہے، اتنا اور صبر کر لو کہ غروب آفتاب ہو جائے اور روزہ کشائی کا وقت ہو جائے، اس وقت افطار کرنا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس کا اجر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے 3 فوائد حاصل ہوں گے، اس کے بدلے اللہ کریم مغفرت فرما دے گا اور عذاب نہ کرے گا، اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا اور عذاب نہ کرے گا، جنت میں ابدی زندگی مرحمت فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری ایک خصوصیت ہے یا ہر شخص ایسے ہی اجر کا مستحق ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی خصوصیت نہیں بلکہ آپ کی اولاد میں سے قیامت تک جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کو یہی اجر ملے گا۔ جب غروب آفتاب ہو گیا اور آدم علیہ السلام نے کھانا شروع کرنا چاہا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، اتنا صبر اور کرو کہ ہوا کا حصہ جدا کر کے مجھے دے دو تاکہ میں ان کو پہنچا دوں۔ لہٰذا ان کا حصہ لے کر جبرائیل علیہ السلام نے جناب ہوا کو پہنچایا اور اس دن سے بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم ہو گیا اور یہ سنتے آدم ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد آدم علیہ السلام نے جسم میں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس کی۔ آدم علیہ السلام نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اب جسم پانی چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے اور اپنے ساتھ وحشت سے پھاوڑا لے کر آئے اور آدم علیہ السلام سے کہہ کر گہرا گڑھا کھدوایا، جس کے نتیجے میں پانی کا چشمہ برآمد ہوا، جس کا پانی شہد سے میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس کو آدم علیہ السلام نے پیا، جس سے راحت قلبی حاصل ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جسم میں کوئی کیفیت محسوس ہوئی اور یہ کیفیت پہلی دونوں حالتوں سے مختلف تھی، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اب کیا بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اس کیفیت کا مجھے علم نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہاتھ لگایا، جس سے وہ تکلیف رفع ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کو ناک میں شدید بو آئی اور اس رنج و مہن میں وہ مزید 70 سال تک روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک گری و زاری میں مشغول رہے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے قبول توبہ کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو قبول توبہ کی بشارت دی۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔